بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل ہول من الاحوال مقتحم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما زباں تا بودر دہاں جائے گیر ثنائے محمد بودل پذیر۔ محترم آپ حضرات کے سامنے جیسا کہ یوٹیوب پر پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے حدیث مبارکہ اور مسائل پیش کرتا ہوں، اس طرح میں نے اب مشکوٰۃ شریف کا جو ہے نا درس شروع کیا ہوا ہے۔ ڈیلی ایک دو حدیث مبارکہ اور اس کی شرح میں عرض کروں گا، اور جن حضرات کو دینی مسائل پوچھنے ہوں، یعنی جس کو کسی دینی مسئلے کی غرض ہو پوچھنے کی، تو وہ میرے واٹس ایپ نمبر پر آئے یا نیچے کمنٹ کر دے، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دوں گا۔ درمیان کے اندر اگر کوئی کہہ دیتا ہے فلاں موضوع پر گفتگو کرے، انشاءاللہ العظیم وہ بھی میں کروں گا۔ آج آپ حضرات کے سامنے میں حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا یہ کہ گواہی دینا کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 وإیتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، والحج اور حج کرنا، وصوم رمضان اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ متفق علیہ۔ آج میں تھوڑا سا متفق علیہ کی بات بھی کرتا چلوں، تفصیلی گفتگو بھی کروں گا انشاءاللہ۔ متفق علیہ اسے کہتے ہیں جو مسلم میں بھی ہو اور بخاری میں بھی ہو، دونوں حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہو، اس کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ اور اب یہ بات عرض کرتا چلوں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کے ارکان 5 ہیں، ان میں سے کسی ایک کا منکر بھی جو ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا وہ اسلام سے خارج ہے، اسلام سے ختم ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے۔ یعنی صحیح العقیدہ مسلمان وہی ہوگا جس نے کلمہ پڑھا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا اقرار کیا۔ بات یہ ہے کہ صحیح العقیدہ ہو، سنی ہو، نماز کا انکار نہ کرے، زکوٰۃ کا انکار نہ کرے، حج کا انکار نہ کرے، روزے کا انکار نہ کرے، تو مسلمان ہے، یعنی کامل نہیں مسلمان ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دیتا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہاں، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، حج نہیں کرتا، لیکن وہ انکار نہیں کرتا، کسی وجوہات کی بنا پر نہیں زکوٰۃ ادا کر سکتا، حج نہیں کر سکتا، روزہ نہیں رکھتا، نماز ادا نہیں کرتا، لیکن اگر صاحب حیثیت ہے تو فدیہ ادا کرے، زکوٰۃ بھی ادا کرے، حج بھی کرے، لیکن انکار نہیں کرتا تو وہ مسلمان ہے لیکن کامل نہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے گا تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ یعنی عقائد اسلامیہ سے مراد جو کسی عقیدے کا منکر ہے وہ حضور کی رسالت کا بھی منکر ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں نا ہر بندے پر لازم ہے، ان کو ماننا، ان پر ایمان رکھنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے، ان کو ماننا ہر بندے پر ضروری ہے۔ اسلام کی بنیاد
دوبارہ مسئلہ سماعت فرما لیں۔ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ان پر ایمان رکھنا، اسلام رکھنا ہر بندے پر ضروری ہے۔ اور تھوڑی سی بات میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، اسلام جو ہے نا ظاہری ارکان کا نام ہے، ایمان دل کی تصدیق کا نام ایمان ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ حضرات کو بھی اور مجھے بھی عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، دین حق سمجھنے اور سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو دوست احباب تک پہنچائیں کہ اسلام کی بنیادیں کتنی چیزیں ہیں، تو تاکہ اس پر دوست احباب کو بھی یہ چیزیں یاد ہو جائیں، ان کے علم میں آ جائے۔ زندگی باقی رہی انشاءاللہ العظیم ملاقات باقی رہے گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔